أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ، یعنی کہ امام شوکانی رحمہ اللہ کے ساتھ، جو فوت ہوئے تھے 1250 ہجری میں 1250، یمن کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ۔ اور یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا موضوع ہے فقہی احکام و مسائل، اور انہوں نے فقہی احکام و مسائل اس کتاب میں جمع کیے، مرتب کیے، لیکن یہ کتاب عام فقہی کتب سے مختلف ہے۔ عام فقہی کتب میں صاحب کتاب کا رائٹر، کتاب کا مؤلف اپنے مسلک کی نمائندگی کرتا ہے، اپنے مسلک کی تائید کرتا ہے اور مسلک کے ارد گرد گھومتا ہے، جبکہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہ احکام و مسائل لکھے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کے مطابق، کسی خاص مسلک کی پابندی کیے بغیر۔ اس لیے یہ کتاب عام فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل کتب سے مختلف ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ ہفتے موضوع الربا کا، سود کا، لیکن یہاں پہ ہم نے سود کی وہ قسم پڑھی جو پبلک میں زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے، اور وہ کیا کہ سونے کی سونے سے بیع کریں گے، گولڈ کی گولڈ سے بیع کریں گے تو دونوں طرف سے مقدار برابر ہو اور دونوں طرف سے لین دین جو ہے وہ نقدی میں ہو، ادھار نہ ہو۔ اگر ادھار ہوگا تب بھی ربا ہے، سود ہے۔ اگر ایک طرف سے سونا 10 گرام ہے، دوسری طرف سے 11 گرام ہے، تب بھی سود ہے۔ چاندی میں بھی یہی صورتحال ہے، دونوں طرف سے چاندی برابر ہو اور دونوں طرف سے نقدی ہو، ادھار نہ ہو۔ گندم میں بھی یہی صورتحال ہے، اور کھجوروں میں بھی یہی صورتحال ہے، جو میں بھی یہی صورتحال ہے، نمک میں بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ 6 چیزیں تھیں۔ ان 6 چیزوں میں جب ایک ہی چیز کی بیع اسی چیز سے ہو رہی ہو، سونے کی سونے سے، چاندی کی چاندی سے، گندم کی گندم سے، جو کی جو سے، کھجوروں کی کھجوروں سے، نمک کی نمک سے، تو دونوں طرف سے مقدار برابر ہو اور ادھار بالکل نہ ہو۔ البتہ اگر ایک سائڈ سے سونا ہے، دوسری سائڈ سے چاندی ہے، تو پھر کمی بیشی ہو سکتی ہے، ادھار کی تب بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک طرف سے گندم ہو، دوسری طرف سے کھجوریں ہوں، تو یہاں پہ بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ادھار کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر ایک طرف سے سونا ہو، دوسری طرف سے گندم ہو، تو یہاں پہ کمی بیشی بھی ہوگی اور ادھار کی بھی اجازت ہے۔ اس موضوع کے آخر میں امام شوکانی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ایک جنس کی بیع اسی جنس سے کریں، گندم کی گندم سے، جو کی جو سے، سونے کی سونے سے، ما عدم العلم بالتساوی، جب کہ یہ معلوم نہ ہو کہ مقدار دونوں طرف سے برابر ہے یا نہیں۔ یعنی کہ سختی اس حد تک ہے کہ آپ کو باقاعدہ علم ہونا چاہیے کہ دونوں طرف سے مقدار کتنی ہے۔ یہ کام نہیں چلے گا کہ آپ کہیں کہ ادھر تو مقدار ہے گندم کی 20 کلو اور ادھر امید ہے 20 کلو ہی ہوگی، امید ہے، پکا پتہ نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر ایک طرف سے ایک جنس ہے اور دوسری سائڈ سے وہی جنس ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی پڑی ہوئی ہے، تو تب بھی آپ کو بیع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سائڈ پہ کیا ہے، گندم 20 کلو، دوسری سائڈ پہ بھی گندم ہے 18 کلو، 19 کلو، لیکن ساتھ اس میں کچھ کھجوریں بھی ہیں، تو یہ بیع بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر کہا تھا امام شوکانی نے وَلَا بَيْعُ الرُّطَبِ بِمَا كَانَ يَابِسًا، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ تازہ کھجوروں کی بیع کریں ان کھجوروں کے ساتھ جو خشک ہیں۔
کیونکہ خشک کھجوریں جو ہیں ان کا وزن تو طے ہو چکا. کتنا وزن ہے جی؟ 20 کلو. جو تازہ ہیں وہ فی الحال 20 کلو ہیں، کل کو ہو سکتا ہے وہ 19 کلو رہ جائیں، 18 کلو رہ جائیں. تو اس لیے یہ بھی بیع درست نہیں ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. آج یہ ہے کہ الا لأحد العرایا، تازہ کھجوروں کی بیع خشک کھجوروں کے ساتھ جائز نہیں ہے، کیونکہ مقدار میں وزن میں کمی بیشی کا خطرہ ہے. لیکن اہل عرایا کے لیے جائز ہے. آج کا درس کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اہل عرایا کے لیے جائز ہے. اب آپ کہیں گے اہل عرایا یہ کیا چیز ہوتی ہے، کیا بلا ہے؟ عرایا علیت ان کی جمع ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کھجوروں کے درخت نہیں ہیں اور ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس مال کے ذریعے تازہ کھجوریں خرید سکیں، کیونکہ تازہ کھجوروں کے کھانے کا اپنا ہی لطف ہے، اپنا ہی مزہ ہے. بچے کہتے ہیں ابا جی تازہ کھجوریں کھانے کو دل چاہتا ہے. اب تازہ کھجوروں کا اپنا درخت موجود نہیں ہے اور جیب میں اتنے سونے کے سکے نہیں ہیں، چاندی کے سکے نہیں ہیں، اور آج کے زمانے میں روپے نہیں ہیں، ڈالر نہیں ہے، ریال نہیں ہے کہ آپ تازہ کھجوریں نقدی کے ساتھ خرید کر کھا سکیں اور کھلا سکیں اپنے بچوں کو. البتہ آپ کے پاس خشک کھجوریں موجود ہیں تو آپ کھجوروں کے مالک سے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے خشک کھجوریں لے لیں 20 کلو، اور یہ تازہ کھجوریں میں لینا چاہتا ہوں. اندازہ لگوا لیتے ہیں کہ آپ کے درخت پہ کتنی ہیں، امید ہے کہ 20 کلو ہی ہوں گی، تو یہ آپ مجھے دے دیں. تو شریعت کہتی ہے عام طور پہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ جائز ہے، اور وہ بھی محدود مقدار میں، 5 وسق کے اندر اندر، 5 وسق سے نیچے نیچے. اب آپ کہیں گے 5 وسق کس کو کہتے ہیں؟ ایک وسق میں کتنے سا ہوتے ہیں؟ بولیے ذرا. 60 سا. کتنے ہوتے ہیں؟ 60 سا. اور سا کس کو کہتے ہیں؟ بھول گئے لگتا ہے آپ. رمضان آ رہا ہے قریب. رمضان میں فطرانہ ہم کتنا دیتے ہیں؟ 1 سا. رمضان میں فطرانہ کتنا دیتے ہیں آپ؟ 1 سا. تو 1 سا کتنے کلو ہوتا ہے جی شیخ صاحب بتائیں ذرا. عام طور پہ ہم 2.5 کلو دے دیتے ہیں، لیکن کئی علماء کرام کہتے ہیں 2100 گرام کافی ہے، کچھ کہتے ہیں 2200 گرام، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں گرام نہیں بتائی. آپ نے ایک برتن بتایا، سا برتن کا نام ہے. سا کس کا نام ہے؟ برتن کا نام ہے. آپ نے بتایا کہ برتن بھر کے کھجوریں دے دو 1 سا، کیونکہ برتن 1 سا ہے. اچھا، اب وہ کھجوریں جو اس برتن میں پوری آ گئیں، اب آپ کہتے ہیں جی میں جاننا چاہتا ہوں گراموں میں کتنی ہیں. تو ظاہر ہے کہ کچھ کھجوریں بھاری ہوتی ہیں، کچھ وزنی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں، تو اب وہ مقدار میں فرق پڑے گا. ایسے ہی اگر آپ اس برتن میں کھجوریں ڈالیں اور پھر گراموں میں تبدیل کریں، وزن اور ہوگا. اگر اس میں گندم ڈالیں اور گراموں میں تول میں تبدیل کریں تو وزن اور ہوگا. جو ڈالیں تو وزن اور ہوگا. تو اس لیے علماء کرام کا جو یہاں پہ اختلاف ہے، اس میں علماء کرام کا کوئی قصور نہیں ہے. تو آپ نے اس اختلاف میں علماء کرام کو غلط قرار نہیں دینا. انہوں نے بس آپ کے لیے اندازہ لگایا. سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ وہ برتن اپنے گھر میں رکھیں. جب رمضان آئے آپ فطرانہ دیں، اس برتن میں ڈالیں گندم، اگر آپ گندم دینا چاہتے ہیں، ڈالیں کھجوریں اگر آپ کھجوریں دینا چاہتے ہیں، ڈالیں آپ جو اگر آپ جو دینا چاہتے ہیں. اب چاہے وہ گراموں میں وہ 3 کلو نکلیں یا 2 کلو نکلیں یا 2100 گرام نکلیں، جتنے بھی نکلیں. تو بہرحال طے کیا ہوا کہ ایک وسق میں کتنے سا ہوتے ہیں جی؟ 60 سا. ٹھیک ہو گیا. اور اب 60 کو آپ ضرب دیں 5 وسق کے ساتھ، 5 کے ساتھ 300 ہو گیا. پکی بات ہے 300. تو 300 سا کے اندر اندر آپ اس قسم کا معاہدہ کر سکتے ہیں. 500 سا کا معاہدہ نہیں کر سکتے. 5 وسق کے اندر اندر آپ اس قسم کا معاہدہ کر سکتے ہیں. کون سا معاہدہ بلا؟
کہ خشک کھجوریں دے کر آپ تازہ کھجوریں خرید رہے ہیں، جبکہ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں پیسوں کے بدلے میں آپ خرید لیں، روپے کے بدلے میں آپ تازہ کھجوریں خریدیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، جو بھی آپ کا ریٹ طے ہو جائے۔ ڈالر کے بدلے میں آپ خریدیں، پاؤنڈ کے بدلے میں آپ خریدیں، جی بسم اللہ، بلکہ گندم کے بدلے میں آپ خرید لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ خریدیں گے کھجوروں کے بدلے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ ایک طرف سے تازہ کھجوریں ہوں اور دوسری سائڈ پہ خشک کھجوریں ہوں، کیونکہ تازہ کھجوروں کا وزن کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، جبکہ شریعت کہتی ہے کھجوروں کی کھجوروں سے بیع تو وزن کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے۔ لیکن اس خاص صورتحال میں اجازت دی گئی ہے۔ ایک فیملی ہے، کچھ لوگ ہیں، وہ تازہ کھجوریں کھانا چاہتے ہیں، ان کے اپنے کھجوروں کے درخت نہیں ہیں، بچے ان کے کھانا چاہتے ہیں، اپنے کھجوروں کے درخت نہیں ہیں، اور جیب میں نقدی بھی نہیں ہے کہ نقدی کے ساتھ تازہ کھجوریں خرید سکیں، تو ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ خشک کھجوریں دے کر تازہ کھجوریں خرید سکتے ہیں، لیکن یہ معاہدہ 5 وسق کی حدود میں ہو، اس سے زیادہ مقدار میں نہ ہو۔ اچھا 5 وسق کتنا ہے وہ ہم طے کر چکے، 300 سا، اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ایک سا بنا لیں، زیادہ سے زیادہ ایک سا 2.5 کلو، تو اب 600 کو 2.5 سے ضرب دیں، اور 300 کو 300 سا بنائے تھے نا ہم نے، 300 جی 750 کلو گرام کھجوروں کا ایسا معاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ 800 کلو گرام کا معاہدہ کریں گے تو ہم کہیں گے یہ ناجائز ہے، غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ 1000 کلو گرام کا معاہدہ کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ واضح ہو گیا؟ اچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ تو یہ ہمارے پاس حدیث ہے، اس کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2192 2192، اور امام مسلم نے نمبر ہے 1539 1539۔ زید بن ثابت اس کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی العرایا، کہ آپ نے عرایا میں رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، ان تباع بخرصها کیلا، کہ ان کو بیچا جا سکتا ہے ان کے اندازے کے ساتھ، خشک کھجوروں کے بدلے میں جن کو ماپا جا چکا ہوگا۔ خشک کھجوروں کا تو ماپ معلوم ہوگا، اور آج کی زبان میں ہم کہیں گے ان کا تول معلوم ہوگا، اور اوپر والی کھجوروں کا کیا ہوگا؟ اندازہ۔ تو یہ آپ نے اجازت دی ہے عرایا کی شکل میں۔ عرایا سمجھیں؟ عرایا کی ایک شکل تو وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی، عرایا کی مزید شکلیں بھی ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک اور۔ میرے کھجوروں کے درخت ہیں، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور فقیروں مسکینوں پہ ترس کھاتے ہوئے یا رشتہ داروں پہ ترس کھاتے ہوئے کھجوروں کا ایک درخت اپنے کسی رشتہ دار کو یا محلے کے کسی غریب کو دے دیا کہ اس کا پھل اس سال آپ لوگ کھا سکتے ہیں۔ کھجوروں کے درخت کا مالک نہیں بنایا، کیا کہا ہے؟ پھل کھا سکتے ہیں۔ اب وہ کھجوروں کا درخت کہاں ہے؟ ان کے گھر میں کہ میرے گھر میں؟ میرے گھر میں، میرے باغ میں ہے۔ اب وہ غریب لوگ ہیں، اور کھجوریں آپ کو پتہ ہے ساری یکدم نہیں پک جاتی، اور ساری یکدم کھائی بھی نہیں جا سکتی، تو وہ صبح و شام پہنچ جاتے ہیں، کبھی ان کا ایک بچہ آتا ہے دروازہ کھٹکاتا ہے، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، تماشا لگایا ہوا ہے۔ اب جو مالک ہے وہ تنگ آ گیا، اس نے کہا انہوں نے تو تنگ کر دیا مجھے، تو اب وہ ان سے کہتا ہے آپ لوگ ایسا کریں، میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، یہ جو کھجوریں میں نے آپ لوگوں کو دی تھی تازہ، ان کا اندازہ لگوا لیتے ہیں کہ کتنی ہوں گی، آپ لوگ اتنی خشک کھجوریں مجھ سے لے لیں، اور پلیز یہ مجھے بار بار تنگ نہ کریں آپ لوگ۔ تو یہ بھی عرایا کی شکل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عرایا کی شکل ہے۔ تو ان صورتوں میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ تازہ کھجوروں کی بیع خشک کھجوروں کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ 5 وسق کی حدود میں۔ اچھا 5 وسق کی کیا دلیل ہے وہ لے لیں اب آپ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2190 2190، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی بیع العرایا فی 5 اوسق او دون 5 اوسق،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارایا کی بیع میں رخصت دی ہے، لیکن 5 وسق کی حدود میں یا 5 وسق سے بھی کم میں. یعنی کہ راوی کو شک ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا، پورے 5 وسق کی اجازت ہے اور اس سے کم کی، یا کہا تھا 5 وسق کی بھی اجازت نہیں ہے بلکہ 5 وسق سے کم کی اجازت ہے. فرق سمجھ رہے ہیں دونوں میں؟ ہم نے بنایا تھا 5 وسق کتنے بنائے تھے؟ 750. تو فرض کر لیں 750 کلو گرام ہے، تو جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ 750 کلو گرام میں ایسا معاہدہ کرنے کی اجازت ہے، یا اس سے کم کھجوروں میں، یا پھر آپ نے کہا تھا 750 سے کم میں معاہدہ کرنے کی اجازت ہے، 750 کی ان کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی ولا بیع اللحم بالحیوانی، اور اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ گوشت کی بیع جانور کے ساتھ کی جائے. گوشت کی بیع ایک طرف ہے جانور پورا اور ایک طرف ہے گوشت، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کیوں اس کی اجازت نہیں ہے؟ آئیے دیکھیے حدیث کیا ہے اس معاملے میں. امام حاکم روایت کرتے ہیں اپنی کتاب المستدرک میں، حدیث کا نمبر ہے 2285 2285، اور امام بہقی روایت کرتے ہیں سنن الکبریٰ میں، حدیث کا نمبر ہے 1665 10665. راوی ہیں سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الشاۃ باللحم، آپ نے بکرے کی بیع گوشت کے بدلے میں کرنے سے منع کیا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے اپنی کتاب ارواء الغلیل میں، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1351 1351. تو مسئلہ واضح ہوا کہ یہ بیع بھی درست نہیں ہے کہ ایک طرف گوشت ہو اور دوسری طرف کیا ہو؟ جانور ہو. اس کے بعد امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ جِنْسِهِ، اور جائز ہے ایک جانور کی بیع 2 کے بدلے میں یا 2 سے بھی زیادہ کے بدلے میں، من جنسی، اسی کی جنس میں سے، یہ چیز جائز ہے. یعنی کہ ایک طرف ہے ایک بکرا اور دوسری طرف ہے 2 بکرے، دونوں راضی ہیں، بیچنے والا خریدنے والا، تو شریعت کو کوئی اعتراض نہیں اس میں. کہاں پہ اعتراض تھا؟ سونے چاندی میں. کہاں اعتراض تھا؟ نمک میں، گندم میں، کھجوروں میں، جو میں، اور جو چیز ان کے مطابق ہو، جن چیزوں کو ان کے اوپر قیاس کیا گیا، مثال کے طور پہ چاول. لیکن جانوروں میں جائز آپ کے لیے ایک طرف سے ایک اونٹ ہو، دوسری طرف 2 اونٹ ہو، 3 اونٹ ہو، ادھر ایک بھینس ہے ادھر 3 بھینسیں ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کیا دلیل ہے جی اس کی؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 3357 3357. راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یجہز جیشا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو حکم دیا کہ وہ ایک لشکر تیار کریں. لیکن کیا ہوا؟ فنفدت الابل، اونٹ ختم ہو گئے، اونٹ نہیں مل رہے تھے. اب آپ نے جانا ہے لڑنے کے لیے تو اونٹوں کی ضرورت ہے. فامرہ ان یاخذ فی قلاص الصدقہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ان کو، کن کو بلا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کو، کہ وہ زکوٰۃ کے اونٹ آنے تک اونٹ ادھار کے طور پہ لے لیں. قلاص کا لفظ ہے، قلاص قلوس کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں نوجوان اونٹ کو، نوجوان اونٹنی کو. فکان یاخذ البعیر بالبعیرین الی ابل الصدقہ، چنانچہ عبداللہ بن عمر بن عاص لیتے تھے ایک اونٹ اس شرط پہ کہ جب زکوٰۃ کے اونٹ آئیں گے تو ہم آپ کو ایک کے بدلے میں 2 اونٹ دیں گے، ایک کے بدلے میں 2 اونٹ دیں گے. تو اس حدیث سے پتہ چلا
کہ ایسا کرنا جانوروں میں جائز ہے. ایک طرف سے ایک جانور ہو، دوسری طرف سے دو جانور ہوں، جانوروں میں ایسا کرنا جائز ہے. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن دیگر علماء کرام نے اس کو قابل قبول حسن درجے کی قرار دیا ہے. اور اس کی تائید ایک اور حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ غلاموں کے مسئلے میں بھی ایسا کرنا جائز ہے. ایک طرف سے ایک غلام ہو، دوسری طرف سے دو غلام ہو، جائز ایسا. یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 602 راوی ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں جاء عبد، ایک غلام آیا. یہ حدیثیں آئیں تو دھیان سے سنا کریں، ایک حدیث سے کئی مسائل آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں. تو ایک غلام آیا نذیر صاحب، فبايع النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی الہجرہ، اس نے نبی علیہ السلام سے معاہدہ کیا بیعت کی ہجرت کرنے پہ کہ میں ہجرت کر کے آپ کے پاس مدینہ آ رہا ہوں. وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ غلام ہے، جبکہ وہ غلام تھا. آپ کو پتا کیوں نہیں پتا تھا آپ کو؟ کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. فجاء سیدہ یریدہ، اس کا مالک پہنچ گیا، اس نے کہا مجھے میرا غلام چاہیے، میرا یہ مال ہے، میرا یہ غلام ہے، یہ آپ پہ کیسے آ جائے گا؟ جی ہاں، آپ ہوتے تو کیا کرنا تھا جی آپ لوگوں نے؟ آپ نے کہنا تھا کہ یہ غلام چونکہ آیا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، عزت کر چکا ہے، تو بس ٹھیک ہے، قبضہ کر لیتے ہیں اس کے اوپر، یہ مسلمانوں کا ہے. نہیں بھائی، دوسروں کے حقوق کا احترام کیجیے، دوسروں کے حقوق کا احترام کیجیے. آپ نے اس کے مال کا احترام کیا، آپ نے اس سے کہا بعنیہ، یوں کرو کہ میں اس سے معاہدہ کر چکا ہوں، اب تم یوں کرو کہ یہ غلام مجھے بیچ دو. فاشتراہ بعبدین اسودین، چنانچہ آپ نے وہ غلام خریدا دو سیاہ رنگ کے غلام دے کر. ایک غلام لیا، کتنے دیے ہیں؟ دو. تو پتہ چلا یہ اس انداز سے بیع کرنا جائز ہے کہ ادھر ایک غلام ہو ادھر دو ہوں. اور جیسے آج آپ لوگوں کے لیے جائز ہے ادھر ایک موبائل ہو ادھر دو موبائل ہوں، ایک گاڑی ہو ادھر دو گاڑیاں ہوں، جائز ہے. ایک مکان ہے اس کے بدلے میں دو مکان، جائز ہے. ثم لم یبایع احدا بعد، اس کے بعد آپ پھر کسی سے بیعت نہیں لیتے تھے، حتی یسألہ، جب تک کہ یہ سوال نہ کر لیتے عبد ہوا، کہ یہ آنے والا بیعت کرنے والا کہیں غلام تو نہیں ہے. تو یہ ایک حدیث ہو گئی، جس حدیث سے کیا پتا چلا؟ جی شعیب بیٹا کیا پتا چلا؟ یعنی کہ ادھر ایک طرف سے ایک غلام ہو، دوسری سائڈ سے دو غلام ہو، تو ایسی بیع جائز ہے. اب اس کی دوسری دلیل لے لیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، شاید آپ لوگوں کو پتا ہو سیدہ صفیہ کے معاملے کا. سیدہ صفیہ کون تھی؟ یہودی تھی. خیبر کی لڑائی ہوئی، اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہودیوں پہ فتح دی، بہت سے یہودی کیا بنے؟ غلام لونڈی. ان میں سیدہ صفیہ بھی تھی. سیدہ صفیہ ایک صحابی کے حصے میں آئیں تو دیگر صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے گفتگو کی، اللہ کے رسول صفیہ کا خیال رکھیں آپ، یہ عام لڑکی نہیں ہے، یہ کسی یہودی سردار کی بیٹی ہے اور یہودی سردار کی بیوی ہے، جو لڑائی میں بھی قتل ہو گیا ہے، نئی نئی دلہن بنی تھی. تو یہ کسی کے گھر میں مناسب نہیں رہے گی، یہ آپ کے لیے مناسب ہے، آپ اس کو لے لیں. تو صحابہ کرام کے اصرار پہ پھر آپ نے اس صحابی سے بات کی جن کے حصے میں وہ آئی تھی، تو انہوں نے ان کو بیچا 7 غلاموں کے بدلے میں. سیدہ صفیہ کے بدلے میں کتنے غلام لیے؟ 7. اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو اس سے بھی پتا چلا کہ یہ جائز ہے کہ ایک سائڈ پہ ایک غلام ہو، دوسری سائڈ پہ 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5، جتنے بھی ہوں، یعنی کہ کمی بیشی جائز ہے. پھر آپ نے سیدہ صفیہ کے ساتھ کیا کیا تھا، شاید یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. آپ علیہ السلام جب خیبر سے نکلے، مدینہ واپس آ رہے ہیں،
تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو پتہ چلا کہ سیدہ صفیہ فارغ ہو چکی ہیں ماہواری سے. ماہواری سے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پیٹ صاف ہے, ان کے پیٹ میں کسی اور کی امانت نہیں ہے, حمل نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان سے باقاعدہ طور پہ شادی کی, آزاد کیا اور شادی کی. تو یہ مسئلہ پھر معلوم ہوا. میں دوبارہ پڑھ لوں کہ امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے ایک جانور کی بیع دو یا دو سے زیادہ کے بدلے میں اسی کی جنس میں سے, یعنی کہ ادھر بھی بکرا ادھر بھی بکرا, ادھر بھی اونٹ ادھر بھی اونٹ, ادھر بھی گائے ادھر بھی گائے, یہ جائز ہے. اور اگر ایک سائڈ پہ ایک گائے ہو دوسری سائڈ پہ دو بکرے ہوں پھر تو بدلتے اولا جائز ہے, پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے, پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. اشکال تو یہ تھا کہ ادھر بھی بکرے ادھر بھی بکرے, ادھر ایک بکرا ادھر دو بکرے, کیا یہ جائز ہے؟ کہتے ہیں بالکل جائز ہے. اور آخر میں کہتے ہیں امام شوکانی ولا یجوز بیع العینہ, بیع عینہ جائز نہیں ہے. یہ مسائل آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ آپ سمجھ پائیں گے. آپ فرما رہے ہیں بیع العینہ جائز نہیں ہے. اب ہم نے ایک تو جاننا ہے کہ بیع العینہ کہتے کس کو ہیں, پھر ہم نے جاننا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے, پھر ہم نے جاننا ہے کہ علماء کرام کے اس مسئلے میں اختلاف اور اقوال کیا ہیں. تو سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہتے کس کو ہیں. تو اس کی تعریف یوں ہے کہ ایک تاجر اپنا سامان بیچتا ہے. ایک تاجر مثال کے طور پہ گاڑی بیچتا ہے, موبائل بیچتا ہے, یا اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ, جی کوئی چیز نام لیں, گھڑی بیچتا ہے, فریج بیچتا ہے, واشنگ مشین بیچتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تاجر اپنی کچھ چیز بیچتا ہے, مثال کے طور پہ ہم کہہ لیتے ہیں بائک. ہم کس کی مثال دیتے ہیں؟ بائک کی. وہ اپنا بائک بیچتا ہے, قیمت طے کرتا ہے اور ادھار پہ بیچتا ہے. پھر وہ خرید لیتا ہے وہی چیز اسی آدمی سے نقد پیسے دے کر, کم قیمت دے کر. اب آپ کو مثال کے ذریعے سمجھائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. خریدا کیا تھا, بیچا کیا تھا تاجر نے؟ بائک. فرض کریں اس نے بائک بیچا ہے اپنا 2 لاکھ روپے میں, اور وقت کتنا؟ 1 سال کا. 2 لاکھ روپیہ, اور طے کیا اس سے جو خرید رہا ہے کہ آپ نے سال کے اندر اندر مجھے اس کی قیمت ادا کرنی ہے. کتنی قیمت ہے؟ 2 لاکھ. اس نے لے لیا. پھر اس سے وہی موٹر سائیکل خرید رہا ہے نقدی میں 1.5 لاکھ روپے میں. ٹھیک ہو گیا؟ بیع سمجھ آ گئی نا؟ اچھا, یعنی کہ پہلے بائک بیچا ہے 2 لاکھ روپے میں, اور طے یہ ہوا تھا کہ قیمت وہ کب دے گا؟ 1 سال کے اندر. پھر اسی سے وہی بائک خرید لیا ہے 1.5 لاکھ روپیہ نقد دے کر تاجر نے. تاجر کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے, اس نے 1.5 لاکھ روپیہ دیا اور وہی بائک نقدی میں خرید لیا. تو یہ منع ہے. کون بتائے گا آپ میں سے کیوں منع ہے؟ یہ سود کی شکل ہے. کیسے؟ اب بائک کو آپ بھول جائیں کیونکہ بائک تو واپس آ گیا. اب معاہدہ کیا پیچھے رہ گیا کہ اس نے اس کو کتنے واپس کرنے ہیں؟ واپس کتنے کرنے ہیں؟ 2 لاکھ روپیہ. 2 لاکھ روپیہ واپس کرنا ہے. اور لیا کیا اس سے؟ دیا تاجر نے 1.5 لاکھ ہے, لینا 2 لاکھ ہے, یعنی کہ 50,000 روپیہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا. یہ سود کی شکل ہے. بائک تو درمیان میں بہانہ ہے. بائک تو درمیان میں اس لیے تھا تاکہ سود کو حلال کیا جا سکے. سود حلال نہیں ہو پا رہا تھا تو درمیان میں بائک کو ڈالا گیا, موبائل کو ڈالا گیا, گاڑی کو ڈالا گیا تاکہ سود کیا ہو جائے؟ حلال ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. اچھا, اب اس میں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا علماء کرام کا اختلاف.
پھر ہم حدیث کی طرف آئیں گے. 3 بڑے بڑے امام کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز ہے. امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ اور یقین جانے ہمیں امام شافعی سے بڑا پیار ہے، کیونکہ امام شافعی کو احادیث سے بڑا پیار ہے، تو ہمیں امام شافعی سے بڑا پیار ہے، لیکن ہم یہاں پہ امام شافعی کے ساتھ نہیں ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں، ہم دلیل کے ساتھ کھڑے ہیں، قرآن کی آیت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے ہم کس صف میں ہیں؟ جس صف میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، امام احمد بھی ہیں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حنفیوں کی ناجائز مخالفت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم ان کی وہاں پہ مخالفت کرتے ہیں جہاں پہ وہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. اچھا، اب آتے ہیں دلیل کی طرف. اب کدھر آتے ہیں؟ دلیل کی طرف. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3462، 3462. راوی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا فرما رہے تھے، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم اینا والی بیع کرنے لگو گے، یعنی کہ ہیلا کر کے سود کو حلال کرنے لگو گے، جیسے کئی اسلامی بینک کر رہے ہیں، جیسے کئی اسلامی بینک کر رہے ہیں. تو فرمایا جب تم اینا کے ذریعے بیع کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائیوں کی دمیں پکڑ لو گے. گائیاں رکھنا جائز ہے، لیکن گائیاں رکھتے ہوئے نمازوں کو بھول جانا، گائیاں رکھتے ہوئے زکوٰۃ بھی ادا نہ کرنا، گائیاں رکھتے ہوئے اللہ کے حقوق کو نظر انداز کر دینا، یہ جرم ہے. تو جب تم اینا والی بیع کرنے لگو گے اور گائیوں کی دموں کو پکڑ لو گے، وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو جاؤ گے. کھیتی باڑی بھی جائز ہے، لیکن کھیتی باڑی میں اس طرح آگے نکل جانا کہ عشر ادا نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، کھیتی باڑی میں مگن رہنا، نمازیں چھوڑ دینا، اور کھیتی باڑی کی خاطر سودی معاہدے کرنا. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جہاد کو چھوڑ دو گے. کتنے کام ہو گئے؟ 4. جب تم اینا والی بیع کرنے لگو گے، گائیوں کی دمیں پکڑ لو گے، کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ گے، جہاد کو ترک کر دو گے، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، اللہ تمہارے اوپر ذلت ڈال دے گا. لا ینزعہ، اللہ اس ذلت کو نہیں اٹھائے گا. کب تک نہیں اٹھائے گا؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ دین کی وجہ سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں. یورپ آگے نکل گیا، کفار آگے نکل گئے، ہم دین کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. جی جو کام کرنے لگتے ہیں علماء کہتے ہیں یہ سود ہے، جی علماء کہتے ہیں جی یہ حرام ہے، جی. اور کبھی جناب اس نماز کے لیے چھٹی ہو رہی ہے، دکان بند ہو رہی ہے، کبھی اس نماز کے لیے. تو اسی لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. اور پھر ہماری عورتوں کو کاروبار کی تجارت کی اجازت نہیں ہے. آدھی جو ہماری آبادی ہے وہ عورتوں پہ مشتمل ہے اور وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ترقی ملک کیسے کرے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مسلمان پیچھے کیوں ہیں، ذلیل کیوں ہیں، وجہ یہ بتا دی ہے. فرمایا جب سودی معاہدے کرو گے، گائیوں کی دموں کو پکڑ لو گے اور کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو جاؤ گے، جہاد چھوڑ دو گے، تب اللہ تمہیں ذلیل کرے گا. اور اللہ ذلت نہیں اٹھائے گا جب تک کہ دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے. تو احادیث تو یہ بتاتی ہیں عزت ملے گی جب دین کے ساتھ جڑ جائیں گے، جب کبیرہ گناہ چھوڑ دیں گے، جب شرک چھوڑ دیں گے، بدعات چھوڑ دیں گے، فرائض و واجبات کو اپنائیں گے، تب اللہ عزت دے گا. اور کیا فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کئی اقوام کو بلندی دے گا، عزت دے گا، عروج دے گا، ترقی دے گا، شان دے گا، مقام و مرتبہ دے گا. اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ کئی قوموں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا. یعنی کہ جو اس قرآن پہ ایمان لائیں گے اور تلاوت کریں گے، سمجھیں گے، عمل پیرا ہوں گے،
اللہ ان کو شان دے گا، مقام و مرتبہ دے گا، اور جو ایمان نہیں لائیں گے یا ایمان لانے کے بعد اعراض کریں گے، عمل نہیں کریں گے، تلاوت نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، ذلیل ہو جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ واضح ہوا۔ کون سا مسئلہ؟ بیعینہ کا، بیعینہ کا، بیعینہ والے مسئلے کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے جو موضوع ہم پڑھ رہے تھے؟ یہ بھی سود ہے نا، ربا ہے، ادھر بھی پیسے ادھر بھی پیسے، اور جب ادھر بھی پیسے ادھر بھی پیسے ہوں تو کیا ہونا چاہیے؟ برابر برابر ہونا چاہیے، اور نقدی ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے جس کا تذکرہ امام شوکانی تو نہیں کر سکے، لیکن اس کا تذکرہ کرنا یہاں پہ ضروری ہے۔ بیعینہ کی طرح ایک بیع ہوتی ہے، بیع التبرق۔ کیا ہوتی ہے؟ تبرق۔ تبرق ورق سے ہے، ورق کہتے ہیں چاندی کو۔ یہ کیا ہے جی؟ تبرق اور اینہ ایک دوسرے کے قریب قریب ہے، ذرا دھیان سے۔ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور مجھ سے خریدتا ہے موبائل ادھار پہ۔ پہلے ہم بائک کی مثال دی تھی، چاہے آپ بھی بائک کی دیتے ہیں۔ بائک خریدتا ہے مجھ سے ادھار پہ، کتنے میں؟ 2 لاکھ روپے میں۔ پہلے بھی 2 لاکھ کی تھی نا، اب بھی 2 لاکھ روپے میں، اور وقت کیا طے ہوا؟ 1 سال کے بعد قیمت کی ادائیگی ہوگی۔ اس کے بعد وہ بائک کو بیچ دیتا ہے۔ کتنے میں بیچی ہمیں نہیں پتا، چاہے وہ 1.5 لاکھ میں بیچے، چاہے 1 لاکھ میں، چاہے 2 لاکھ میں، جتنے میں بھی بیچے۔ اس کے بعد اس نے وہ بائک بیچ دی، اور خریدی اسی نیت سے تھی کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، مجھے پیسہ چاہیے۔ یہ اس کی نیت ہے، یہ اس کے عزائم، اس کے ارادے ہیں، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ تو آپ بتائیے جی کیا حکم ہے اس کا آپ کے نزدیک؟ شیخ خلیل کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے جی؟ آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ تو جیسے آپ لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہلکا پھلکا، علماء کرام میں بھی ایسا اختلاف ہے۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ جائز ہے۔ سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، مستقل فتویٰ کمیٹی لجنہ دائمہ، انہوں نے بھی فتویٰ دیا کہ جائز ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اور حنابلہ کا جو مشہور مذہب ہے اس کے نزدیک اس میں بھی یہ جائز ہے۔ لیکن امام احمد رحمہ اللہ سے ایک روایت اور ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ منع ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ادھر گئے ہیں، کدھر؟ جدھر امام احمد گئے ہیں۔ امام احمد کے 2 موقف ہو گئے، ایک مشہور قول، مشہور روایت، اور ایک دوسری روایت۔ ایک روایت کے مطابق ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جائز ہے، دوسری روایت یہ کہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ میں وہی ہلکی سی بات کروں گا کہ حنبلی کہاں جائے، مقلد کہاں جائے؟ ایک آدمی امام احمد کی تقلید کر رہا ہے، وہ کون سی روایت کو لے، کون سی چھوڑے؟ اور ہے کون؟ عامی، پبلک میں سے، طالب علم نہیں ہے۔ تو بہرحال ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو لیا جس کے مطابق یہ حرام ہے۔ اب میں اور آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ابن تیمیہ سے ہمیں بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، خصوصاً مجھے، کیونکہ میری پی ایچ ڈی کا تعلق کس سے ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ہے۔ تو مجھے تو ان کے ذریعے ڈگری ملی ہے پی ایچ ڈی کی، لیکن یہاں پہ ہم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ نہیں ہیں، ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کہتے ہیں منع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بیعینہ والی صورتحال بن رہی ہے، تقریباً بیعینہ والی صورتحال بن رہی ہے۔ وہاں پہ بھی کیا مقصد تھا بائک خریدنے کا اور بیچنے کا؟ پیسے، اور یہاں پہ بھی یہی مقصد ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ اس لیے غلط تھا کہ جس آدمی سے بائک خریدی ہے اسی کو بیچی جا رہی ہے، اور آخر میں رزلٹ کیا رہ گیا تھا کہ 2 لاکھ روپیہ یعنی کہ دینا ہے، اور لیا کتنا ہے؟ 1.5 لاکھ روپیہ، 50,000 روپیہ سود ہو گیا۔ گویا کہ یعنی کہ 1.5 لاکھ روپیہ دے کر، قرضہ دے کر واپس لینا ہے کتنا؟ 2 لاکھ روپیہ، اور یہ سود ہے۔ یہاں پہ معاملہ اس آدمی کے ساتھ نہیں ہے، یہاں خریدا مجھ سے بائک ہے، بیچا کسی اور کو جا کے۔
اور مجھ سے جو سامان خریدنے والے ہیں، میں کاروبار کرتا ہوں مثال کے طور پہ موبائل کا، مجھ سے خریدنے والے جو لوگ ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے موبائل، اور کچھ وہ ہیں وہ خود آگے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، موبائل خرید کے وہ آگے بیچنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر کون سی اعتراض، ہم اعتراض کیوں کریں اس کے اوپر؟ تو اس لیے بیع تبرک جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جائز، اور بیع اینا جائز نہیں ہے. یہ ربا والا باب اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن چونکہ وقت باقی ہے تو آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارا نیا باب ہے اور اس کا نام ہے باب الخیارات، کہ بیع اور مشتری میں سے ہر ایک کو اختیار کا ملنا. کیا ملنا؟ اختیار. مثال کے طور پہ کہ بیع کینسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، بیع واپس لے سکتا ہے، یا اس موضوع پہ گفتگو اب ہونے لگی ہے. تو امام شوکانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، یجب علی من باع بعیب ان یبینہ والا ثبت للمشتری الخیار. یجب واجب ہے ہر اس شخص پہ جو کوئی چیز بیچے بعیب کسی عیب کے ساتھ، چیز بیچ رہا ہے جبکہ اس میں کیا موجود ہے؟ عیب، اور اس کو معلوم ہے، اس کو پتا ہے، تو واجب ہے اس پہ جو کچھ چیز بیچے کسی عیب کے ساتھ ان یبینہ، کہ وہ اس عیب کو واضح کرے. وہ اس عیب کو کیا کرے؟ واضح کرے. وَإِلَّا ورنہ ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، خریدنے والے کو، مشتری کو خیار ملے گا، اختیار ملے گا. کس چیز کا اختیار؟ جب اس کے علم میں عیب آئے گا وہ چاہے گا تو بیع کو برقرار رکھے گا، اور چاہے گا تو وہ کہے گا واپس لو یہ چیز، تمہیں پتا تھا اس میں عیب ہے، تم نے مجھے بتایا نہیں. یہ بیع کن کی؟ مسلمانوں والی بیع. اور افسوس کہ آج مسلمان عام طور پہ جو بیع کر رہے ہیں، کتنے فیصد کہیں جی فراڈ والی بیع کتنے فیصد مسلمان کر رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں 99 مسلمان غلط بیع کرتے ہیں. عیب موجود ہوتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے، چھپاتے ہیں، واضح نہیں کرتے. اور جو کچھ بہتر ہے وہ دوسرے سے یہ نہیں کہتے کہ عیب نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں. بتائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، دوسری حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ بائع اور مشتری دونوں کو بیع کینسل کرنے کا اختیار رہتا ہے جب تک دونوں ایک مجلس میں موجود ہیں، جب تک کہ الگ نہیں ہو جاتے. یہ ایک اور اختیار کی بات ہو رہی ہے. یہ عیب ہو یا نہ ہو، دونوں بیع کرنے کے بعد جب تک جدا نہیں ہو جاتے، بیع کو کینسل کرنے کا دونوں کو اختیار حاصل ہے. یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے. میں اصل بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ اس کے بعد آ رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ دونوں بیع کرنے والے سچائی سے کام لیں، ہر چیز کو واضح کر دیں، تو اللہ ان کی بیع میں برکت ڈالے گا. اور اگر یہ جھوٹ سے کام لیں گے، عیب وغیرہ کو چھپائیں گے، تو ان کی بیع سے برکت جو ہے وہ نکال دی جائے گی. برکت باقی نہیں رہے گی. پیسہ باقی رہے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. اچھا، اب یہ جو چیز ہم نے پڑھی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2246 2246. راوی ہے عقبہ بن عامر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ولا یحل لمسلم باع من اخیہ بیعا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو عیب والی چیز بیچے. فیہ عیب الا بینہ لہ، ہاں عیب کو واضح کرنے کے بعد بیچ سکتا ہے. اب میں موٹی سی مثال دوں گا جو عام طور پہ میں دیا کرتا ہوں، کیونکہ ہم عام طور پہ سارا غصہ کن پہ نکالتے ہیں؟ حکمرانوں پہ. ساری برائیوں کی جڑ کون ہے جی؟ حکمران. اور میں اور آپ ہم حاجی نوازی. غریب بندے کا کوئی قصور ہی نہیں ہے جی. یہ جو بڑے بڑے ہیں نا فیکٹریوں والے، یہ کھا گیا ملک کو. اچھا آئیے چلتے ہیں غریب آدمی کے پاس، ذرا ریڑھی پہ چلتے ہیں، سیب خریدتے ہیں اس سے ذرا. ہاں جی، کیا کوشش ہوگی بتائیں ایمانداری سے اس کی؟ خراب سیب ڈالنے کی. بلکہ ہمارا اور اس کا مقابلہ لگا ہوتا ہے. ہم بتاتے ہیں کہ یہ دانہ، وہ کئی دفعہ نکال بھی دیتا ہے، گال میں آگے پتہ چلتا ہے پھر بھی وہ 3 دانے اس کے آگے ہیں جو عیب والے ہیں. کامیابی اسی کو ملتی ہے آخر میں.
سعودی عرب میں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں سب عرب ممالک میں بیع کا طریقہ کیا ہے، پھل کا طریقہ کیا ہے؟ کسٹمر جائے گا، وہ اپنی مرضی سے پھل اٹھائے گا، بیچنے والے نے ریٹ بتا دینا ہے، بھی آپ گندے دانے باہر نکالیں. آپ کہتے ہیں جی پھر میرا نقصان، کیوں نقصان ہوگا تیرا؟ تو اپنی قیمت بڑھا دے. تو نے پیٹی خریدی ہے مثال کے طور پہ 5,000 روپے کی، اس میں دانے خراب نکلے ہیں، تو ایسا ریٹ لگا کہ تجھے آخر میں منافع ملے. لیکن یہ کہ ریٹ تو وہی رکھے اور اس میں گندا پھل تو بیچے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. اور یہ غریب آدمی صبح شام کر رہا ہے، جن کو آپ غریب کہتے ہیں، بیچارہ کہتے ہیں، ریڑھی والے جی، ریڑھی والے بیچارے، ریڑھی والے غریب آدمی جی، غریب آدمی. تو میں ان کو دیکھ کے کہا کرتا ہوں کہ ہر کوئی اپنی جگہ پہ کیا ہے، نہیں اب میں نام نہیں سمجھ لینا چاہتا، درس ہے تو یعنی کہ کہنے کا مطلب ہر آدمی اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے، لیکن ہم غصہ بڑوں کے اوپر نکالتے ہیں. تو یہ جو چھوٹا ہے، اگر اس کو حکمران بنا دیجیے کیا کرے گا مجھے بتائیں؟ یہ کہ جہاں اس کو موقع ملا ہے 2 نمبری کر رہے ہیں نا. تو اگر اس کو آپ پورے خزانے کا مالک بنا دیں، پورے ملک کا مالک بنا دیں، کیا کرے گا؟ یہی کچھ کرے گا. تو پھر آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ سارا قصور ان کا ہے اور ہم عوام پبلک پاک صاف ہیں؟ اللہ نے صحیح کہا ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ظالموں پہ اللہ حکمران ظالموں کو ہی بناتا ہے. صاف ستھرا بننے کی کوشش نہ کیا کریں کہ ہم ٹھیک ہیں بس وہ کھا گیا ہمیں. آپ کو بھی بنایا جائے تو آپ نے یہ کچھ کرنا ہے. ان کو ذرا موقع زیادہ مل گیا اور آپ کو مل نہیں سکا، آپ موقع کی تلاش میں ہیں. ہمارے لوگ جو جاتے ہیں ہمارے ملک سے دیگر ممالک میں، کیا ہمیں وہاں بدنام نہیں کر رہے؟ 2 نمبریاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ غریب ہوتے ہیں کہ امیر ہوتے ہیں؟ غریب عام طور پہ، بھائی مزدوری کرنے کون جا رہے ہیں؟ باہر کے ممالک میں عام طور پہ غریب جا رہے ہیں، مزدور جو ہے یہ بدنام کر رہا ہے ہمیں وہاں پہ، چوری کر رہا ہے. ابھی چند دن پہلے ہمارے کئی 10 آدمی پکڑے گئے، چوری کے جرم میں پکڑے گئے. تو بہرحال تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ بیع کرے تو عیب کو واضح کرے. دوسری حدیث اسی موضوع پہ، اسے بھی امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2251 2251، اور اسے امام ترمذی نے بھی روایت کیا، نمبر ہے 1216 1216. راوی ہے عدا بن خالد بن حوضہ. وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے تحریر لکھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی کہ میرا آپ کے ساتھ میری شاپنگ ہوئی، آپ نے ایک چیز مجھ سے کیا کی، ایک منٹ، یعنی کہ ہاں آپ نے غلام بیچا اور عدا نے خریدا، تو آپ نے پھر جو تحریر لکھ کر دی تھی وہ سن لیں آپ، کہ ھذا مشترى العداء بن خالد بن حوضہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ چیز ہے جو عداء بن خالد نے خریدی ہے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اشترى منہ عبدا، اس نے آپ سے خریدا ہے ایک غلام، او امتن یا ایک لونڈی. لا داء، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے، بیماری سے پاک ہے کون؟ یہ غلام. ولا غائلہ، اور اس میں کوئی بری عادت بھی نہیں ہے، نہ اس کو چوری کرنے کی عادت ہے، نہ بدکاری زنا کرنے کی عادت ہے، نہ بھاگ جانے کی عادت ہے مثال کے طور پہ. ولا خبثہ، اور نہ ہی اس میں کوئی اور حرام کام ہے. بیع المسلم للمسلم، یہ وہ بیع ہو رہی ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کرنی چاہیے. تو یہ ہے جی، مسلمان جب مسلمان سے بیع کرے گا تو اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان کافر سے بھی بیع کرے گا تو وہاں پہ بھی فراڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے لوگ جو باہر جا رہے ہیں دیگر ممالک میں، چاہیے یہ تھا کہ اسلامی اصولوں کے مطابق وہاں پہ زندگی گزارتے، اور ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے، لیکن انہوں نے الٹا بدنام کیا کس کو؟ اسلام کو اور مسلمانوں کو. تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر آپ ایسی بیع کرتے ہیں جس میں
عیب موجود ہے, چیز بیچ رہے ہیں آپ, اس میں عیب موجود ہے, تو بعد میں اس کو پتہ چل گیا کس کو, خریدنے والے کو, تو اس کو حق حاصل ہے کہ اس بیگ کو واپس کرے, اس بائک کو واپس کرے, اس گاڑی کو واپس کرے, اس موبائل کو واپس کرے. والخراج بالضمان, اب ایک مسئلہ اٹھے گا جی, وہ کیا کہ آپ نے 10 دن میری گاڑی استعمال کی ہے, اس کا رینٹ دیں. آپ میری گاڑی پہ جس کو ابھی واپس کرنے آ گئے ہیں کہ جناب اس میں عیب ہے, تو آپ استعمال تو کرتے رہے نا. آپ اس پہ بیٹھ کے ایک دفعہ مدینہ سے مکہ گئے ہیں, ایک دفعہ مدینہ سے ریاض گئے ہیں, ایک دفعہ مدینہ سے تبوک گئے ہیں, تو یہ سارا رینٹ ادا کریں. شریعت کہتی نہیں, رینٹ نہیں ملے گا. شریعت کیا کہتی ہے؟ رینٹ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ عیب نہیں بتایا تو ٹھیک ہے, واپس ہو رہی گاڑی بھائی. نہیں سزا کے طور پہ نہیں, سزا کے طور پہ نہیں, یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے. یہ والخراج بالضمان, اور جو فائدہ ہے بالضمان وہ ضمانت کے بدلے میں ہے, ذمہ داری کے بدلے میں ہے. کیا مطلب؟ جب وہ گاڑی لے کر گیا تھا ریاض, راستے میں چوری ہو جاتی, کون ذمہ دار تھا؟ وہ جس نے خریدی ہے. اگر آگ لگ جاتی, کون ذمہ دار تھا؟ وہ جس نے خریدی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ بیچارہ ذمہ دار ہوتا. تو اب جب اس نے فائدہ اٹھایا ہے ان دنوں میں, تو اس کا کوئی آپ کو رینٹ نہیں دے گا, کیونکہ نقصان کا ذمہ دار بھی ان دنوں میں وہی تھا. بات ہوگی بات. تو یہ ہے کہ والخراج بالضمان. آئیے اس کی دلیل بھی پڑھ لیتے ہیں. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ حدیث روایت کرتے ہیں, نمبر ہے 2242 2242, اور راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخراج بالضمان, کہ فائدہ جو ہے بالضمان وہ ضمانت کے بدلے میں ہے. یعنی کہ ضامن وہ تھا, یہ اصل میں ایک غلام بیچا گیا, بعد میں جس نے خریدا اس نے واپس کر دیا کہ اس میں یہ عیب موجود ہے, تو نے مجھے بتایا نہیں ہے. تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گیا کہ اللہ کے رسول اتنے دن اس نے میرے غلام سے کام لیا ہے, اس سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے, اس کے پیسے مجھے ادا کرے, اس کے مجھے یعنی کہ اجرت ادا کرے. تو آپ نے کہا تھا الخراج بالضمان, ان دنوں یہ غلام مر جاتا تو اتنا بڑا نقصان کس کو برداشت کرنا پڑتا؟ اس خریدار کو. تو اس لیے یہ فائدہ جو ہے اس زمان کے بدلے میں ہے, اس ذمہ داری کے بدلے میں ہے. آج کے درس کا آخری مسئلہ جس کا اسی مسئلے سے تعلق ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے, وَلِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِالْغَرَرِ وَمِنْهُ الْمُسَرَّاتُ فَيُرُدُّهَا وَصَاعًا مِّن تَمْرٍ أَوْ مَا يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ. خریدنے والے کو حق حاصل ہے کہ الرَّدُّ, وہ خریدی ہوئی چیز واپس کر دے, بالغرر, دھوکے کی وجہ سے. اگر وہ اس کو لگے کہ مجھے کیا دیا گیا ہے, دھوکہ دیا گیا ہے. وَمِنْهُ, اور اسی میں سے المسرات, وہ جانور جس کا دودھ روک کر رکھا گیا ہو بیچنے سے پہلے, تاکہ لگے کہ جناب بہت دودھ دینے والا یہ جانور ہے. دھوکہ دیا ہے نا, 3 دن سے دودھ اس کا نکالا نہیں جا رہا تھا, اب اس بھینس کو بیچا گیا, گائے کو بیچا گیا, بکری کو بیچا گیا. خریدنے والے نے سمجھا واہ کیا دودھ ہے جی. تو گھر میں جا کے جب اس نے پہلے دن دودھ نکالا تو بہت زیادہ تھا, 20 کلو ماشاءاللہ گائے کا دودھ, بھینس کا دودھ. اگلے دن جناب وہ رہ گیا 10 کلو, اور تیسرے دن وہ رہ گیا 2 کلو. ٹھیک ہے, تو المسرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ روک کے رکھا گیا ہو. تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں خریدنے والے کے لیے, خریدنے والے کو حق حاصل ہے کہ ردو, وہ واپس کر دے اس چیز کو جس کو خریدا ہے, بالغرر, دھوکے کی وجہ سے. غرر کا معنی کیا؟ دھوکہ, فراڈ ہوا اس کے ساتھ. وَمِنْهُ, اور اس میں سے ان کی ایک شکل ہے المسرہ, دھوکے والی بے کی ایک شکل کیا؟ المسرہ, وہ جانور جس کا دودھ روکا گیا ہو. فَيَرُدُّهَا, چنانچہ یہ آدمی جس نے خریدا ہے اس جانور کو, یہ اس کو واپس کر سکتا ہے, واپس کرے گا. وَصَاعًا مِّن تَمْرٍ, اور کھجوروں کے ایک صاع بھی ساتھ واپس دے گا. پہلے کہا گیا تھا نہیں, لیکن یہ خاص شکل, یہ استثناء ہے. عام اصول یہ ہے کہ آپ وہ عیب والی چیز واپس کریں گے اور ساتھ آپ کو کوئی قیمت
نہیں دینی پڑے گی، لیکن جانور کا اگر جو معاملہ ہے اور آپ نے اس کا دودھ پیا ہے تو وہ آپ واپس کریں گے اور 7 کھجوروں کا ایک سا واپس کریں گے، ان کے 2.5 کلو کھجوریں دیں گے۔ او ما یتراضیان علیہ، یا آپ پھر وہ واپس کریں گے جس کے اوپر دونوں کی اتفاق ہو جائے، دونوں راضی ہو جائیں۔ دھیان سے اس مسئلے میں ہمارا حنفی علماء کرام سے اختلاف ہے۔ ہم یہاں پہ بھی حدیث کے ساتھ کھڑے، ہم ہوئے اہل الحدیث، ہم جلدی سے ادھر ہو جاتے ہیں جدھر کیا ہو، لیکن ہمارے بھائی حنفی جو لوگ ہیں یہ بہت، ان کو کہتے ہیں صاحب الرائے، کیا کہتے ہیں؟ بہت عقل مند ہیں، رائے، یہ بہت ہی عقل مند ہیں۔ انہوں نے کچھ اصول بنائے ہوتے ہیں، کیا بنائے ہوتے ہیں؟ اور اصول انہوں نے دین سے لیے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے بیچارے نہیں بناتے، لیکن ہم اس اصول کو ہم بھی لیتے ہیں، یہ بھی لیتے ہیں، لیکن ہم اس اصول کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں پہ وہ کسی حدیث سے ٹکرا رہا ہو۔ یہ کہتے ہیں نا، اصول پکے ہیں، اصولوں کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے، حدیث کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ اس حدیث کو انہوں نے نہیں مانا، کہتے ہیں کہ جناب والا اصول یہ ہے شریعت کا، اصول دیکھیے اب کیا ہے، اصول یہ ہے کہ آپ نے جیسا نقصان کیا ہے، جو جس چیز کا نقصان کیا وہی چیز واپس کریں۔ آپ نے دودھ پیا ہے نا اس کا، تو آپ دودھ واپس کریں۔ کھجوروں کا کیا تعلق ہے اس سے؟ کھجوروں کو واپس کرنا اصولوں کے خلاف ہے، کھجوریں اس میں واپس کرنا اصولوں کے خلاف ہے۔ آپ دودھ واپس کریں، آپ کہتے ہیں دودھ میرے پاس نہیں، ٹھیک ہے قیمت دیں، قیمت آپ دیں، کھجوروں کا کیا تعلق ہے اس موضوع سے؟ تو کھجوروں والا معاملہ جو ہے یہ اصولوں کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا جی حدیث ہے، کچھ ہاتھ اولا رکھیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہمیں بھی پتہ حدیث ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اس کو حدیث کو بیان کرنے والے راوی کون ہیں؟ ہم نے کہا ابو ہریرہ، کہتے ہیں ابو ہریرہ کو حدیثیں یاد بہت تھیں لیکن فقیہ نہیں تھے، حدیثوں کو رٹا تو لگا لیتے تھے اور بتا دیتے تھے لیکن فقیہ نہیں تھے، تو جب فقیہ نہیں تھے تو ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہوگی ہو، اس لیے یہ حدیث مانی نہیں جائے گی۔ امام بخاری بھی بڑے تیز ہیں، کون بڑے تیز ہیں؟ امام بخاری نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے بھی صحیح بخاری میں ان کے ساتھ نا، میں لفظ کون سا بولوں بس میں کنٹرول کر رہا ہوں اپنے اوپر، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی بہت بڑا کام ڈال دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ پہلی حدیث لے کر آئے جس کو یہ مانتے نہیں ہیں، اس کے فوراً بعد وہ لے آئے عبداللہ بن مسعود کا قول، اس صحابی کا قول جس کو کہتے ہیں یہ فقیہ ہیں، وہ صحابی جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہماری فقہ کی بنیاد عبداللہ بن مسعود کے فتاوی پہ ہے، کہتے ہیں ہماری فقہ کی بنیاد کن کے فتاوی پہ ہے؟ تو امام بخاری نے کہا تمہارے عبداللہ بن مسعود وہ تو ہمارے بھی ہیں لیکن تم زیادہ ان کا نام لیتے ہو، ان کا فتویٰ ہے کہ ان کا فتویٰ حدیث کے عین مطابق ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کسی نے جانور خرید لیا، دودھ اس کا روکا گیا تھا، اب وہ واپس کرنا چاہے تو واپس کرے اور 7 کھجوروں کے ایک سا واپس کرے۔ کہا اب بتاؤ، امام بخاری کا مطلب ہے کہ اب بتاؤ، اب یہ حدیث پڑھ لیں جناب۔ امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2150 اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1515 راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ولا تسر الغنم، بکریوں کا دودھ مت روکو، یعنی کہ وہ بکری جس کو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، ومن ابتاعها، اور جو ایسی بکری خرید لے، فهو بخیر النظرین بعد ان یحلبها، تو دودھ دو لینے کے بعد اس کو دو میں سے بہترین چیز کا اختیار ہے، دو چیزوں میں سے جو اس کے لیے بہتر ہے وہ کر لے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ان راضیہا، اگر وہ اس کے اوپر اب بھی مطمئن ہے تو امسکہا، ٹھیک ہے جانور کو اپنے پاس رکھے اور بے صحیح ہے، وَإِن سَخِطَہا، اگر وہ اس کو ناپسند کرتا ہے تو ردہ، اس جانور کو واپس کر دے، وَصَاعً مِن تَمْرٍ، اور ساتھ کیا واپس کرے؟ کھجوروں کا ایک سا۔ ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب؟ اچھا اب یہ جو امام شوکانی نے کہا ہے کہ یا کھجوروں کا ایک سا واپس کیا جائے، ان کا 2.5 کلو کھجوریں، یا پھر جس پہ بھی وہ دونوں مطمئن ہو جائیں، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ بھائی اس کا حق ہے، ان دونوں کا معاملہ ہے، تو اگر وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی آپ بس مجھے جانور واپس کر دیں، مجھے کھجوریں نہیں چاہیے، یا یہ کہتا ہے میں تمہیں ایک جانور بھی دے رہا ہوں
اور ساتھ میں تمہیں 20 کلو دودھ دے رہا ہوں، یا ساتھ میں تمہیں دودھ جو پیا اس کے 10,000 روپیہ دے رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، دونوں کا اتفاق ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی، ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حرام سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔